مشکات شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان چار باتوں میں سے جس کے اندر ایک بات پائی جائے وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر نفاق ہے جس میں یہ چار باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ چار باتیں یہ ہیں، جب کسی شخص کو امین بنایا جائے، یعنی کسی کے پاس امانتیں رکھی جائیں، اس پر بھروسہ کر کے امانتیں رکھے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری علامت یہ ہے کہ جب اپنی زبان کو کھولتا ہو تو خالص جھوٹ بولتا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اپنی زبان کو کھولے تو جھوٹ پر کھولے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیسری علامت یہ ہے جب اس سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو توڑ دے۔ اللہ اکبر۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وہ وعدے کو توڑتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ اپنی زبان کو کھولتا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر، آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جب ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جب ہماری رشتہ داریوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس ادھر لگاتے ہیں، اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، فلاں کو گالی دیتے ہیں، فلاں کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اپنی زبان کو دراز نہ کرو، کیونکہ یہ منافق کی علامت ہے گالی دینا۔ لوگوں اپنی زبان کو دراز نہ کرو، کیونکہ یہ زبان درازی منافق کی علامت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں وہ مومن نہیں جس کی زبان سے ایک بھائی پریشان ہو، جس کی زبان کی وجہ سے، جس کے بولنے کی وجہ سے کوئی دوسرا بھائی پریشان ہو۔ اللہ اکبر۔ سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے کہ ایک عالم جو اپنے دکھاوے کے لیے علم کو حاصل کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت میدان حشر میں اپنی فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس شخص کو لے جاؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میدان حشر میں اللہ رب العزت شہید کو حکم دے گا اور اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ شہید سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں دی تھیں، میں نے تجھے دنیا میں دولت دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، میں نے تجھے ہاتھ دیے، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے کان دیے، میں نے تجھے خوبصورت چیزوں سے نوازا۔ اپنی تمام نعمتوں کا اللہ رب العزت اس سے اقرار کرائے گا اور وہ اقرار کرے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، تو نے مجھے اپنی بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت سے وہ شہید کہے گا، اے میرے رب میں نے تیری خاطر اپنی گردن کو قربان کر دیا، میں تیری خاطر شہید ہو گیا، میں تیری رضا کی خاطر شہید ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس شہید سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے اپنی جان کو اس لیے نہیں لوٹایا کہ تو میری رضا حاصل کر سکے، تو نے اپنی جان کو اس لیے قربان نہیں کیا تجھے میرا قرب حاصل ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ تو نے اپنی جان کو اس لیے لوٹایا، تو نے اپنی جان اس لیے گوائی کہ تو لوگوں میں بہادر بن سکے، لوگوں میں تیرا چرچا ہو سکے، لوگ تجھے بہادر جانے کہ فلاں شخص تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا بہادر تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ اسے لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت ایک عالم کو بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ عالم کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور عالم سے کہے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، میں نے تجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ رب العزت عالم سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا۔ عالم کہے گا، ہاں میرے رب تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور عالم کہے گا، اے میرے رب میں نے تیری خاطر قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا بھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے عالم تو نے اس لیے علم کو حاصل نہیں کیا کہ تو میری رضا حاصل کر سکے، بلکہ تو نے علم کو اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو، لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگ تجھے بڑا گمان کریں، لوگ تجھے اپنا رہنما مانیں، لوگ تجھے اپنا سردار بنائیں۔ تو نے اس لیے علم کو حاصل نہیں کیا کہ تو میری رضا حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب ارشاد فرمائے گا، تو نے قرآن کو اس لیے نہیں پڑھا کہ تو میرا قرب حاصل کر سکے، تو قرآن کا قاری اس لیے نہیں بنا کہ تو میرا قرب حاصل کر سکے، بلکہ تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا، اس لیے سکھایا تاکہ لوگوں میں تیرا شہرہ ہو، لوگ تجھے جانیں، لوگ تجھ پر اپنی جان کو لٹائیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث ہے، سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے کہ ایک عالم جو اپنے دکھاوے کے لیے علم کو حاصل کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت میدان حشر میں اپنی فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس شخص کو لے جاؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے عالم کو جو دکھاوے کے لیے علم کو حاصل کرتا ہو، قرآن کو حاصل کرتا ہو۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت میدان حشر میں ایک بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا اور بندے سے کہے گا، اے میرے بندے سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا اور بندے سے کہے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے وسعتیں دی، میں نے تجھے بے پناہ مال دیا، میں نے تجھے بے شمار دولت دی، اے میرے بندے میں نے تجھے اس حال میں بھی رزق دیا جب کہ تو میری عبادت نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا، اے میری رب میں نے تیرے مال کو لوگوں پہ لٹایا، میں نے غریبوں پر لٹایا، میں نے غریبوں کو صدقہ دیا، میں نے مسجدیں بنوائیں، میں نے بڑے بڑے مدارس بنوائے، میں نے عالم کی خدمت میں پیسے کو خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے۔ میرے رب ارشاد فرمائے گا، تو نے صدقہ اس لیے دیا تاکہ لوگ تجھے جانیں، تو نے صدقہ لوگوں پہ مال کو اس لیے لوٹایا تاکہ لوگوں میں تیرا شہرہ ہو، لوگوں میں تیری واہ واہ ہو، لوگوں میں تیرا جلوہ ہو۔ تو جھوٹا ہے۔ میرے رب فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں علم کو اس لیے حاصل کرو تاکہ لوگ تم سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ قرآن کا علم ہو یا کسی کتاب کا علم ہو، علم کو اس لیے حاصل کرو کہ لوگ تم سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال جیسی دولت سے نوازا ہے، آپ کو مال دیا ہے میرے رب نے، تو ایسے مال کو ایسے لوگوں پر لٹاؤ جو واقعی حقدار ہیں، غریبوں پر لٹاؤ، یتیموں پر لٹاؤ، مدارس بنواؤ۔ اے لوگوں اس دنیا میں دکھاوے کے لیے کچھ نہ کرو۔ اگر تم دکھاوے کے لیے کرتے ہو، یقیناً آپ کی ساری کمائی، ساری محنتیں بیکار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔